علیکم، میں ہوں ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو کہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے, ان کے سپورٹرز سے ریلیٹڈ ہے, چاہے پی ٹی آئی کا کوئی وہ لیڈر ہو یا پھر ایک گراؤنڈ پہ پھرتا صرف ایک عام ورکر, یا پھر آپ ٹویٹر کے اوپر کسی سوشل میڈیا ایپ کے اوپر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان سب سے ریلیٹڈ یہ بیانیہ ہے, تو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ اس وقت معاملات حکومت کی طرف سے آپ کے لیے بنائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو جی رانا ثناء اللہ کی بات, جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت عمران خان کو جلدی جیل سے نہیں نکلنے دے گی. یہ انہوں نے اپنا فیوچر کا جو لائے عمل ہے خود سے آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دیا ہے. کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہے کہ جو ان کے پلانز ہیں, یہ پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی عمران خان سے متعلق کہ جی عمران خان کو اگلے 5 سال تک جیل کے اندر ہی رکھنا ہے. یہ بات حکومت کی طرف سے پہلے بھی کی جا چکی ہے. ابھی رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہوگی عمران خان کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے وہ رکھیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل جسٹس ہیں جی, ہمارے بہت امپورٹنٹ, بڑے عزت ہے ان کی. وہ آئین کی بات کرتے ہیں, جتنی بھی آپ ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ لیں تو وہ بیٹھ کے بڑے آرام سے بات کریں گے جی کہ آئین کی تشریح کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے, اور یہ ساری ان کی گفتگو ہوتی ہے. تو ایسا آئین کہاں پر موجود ہے, ایسا قانون کہاں پر موجود ہے جہاں آپ وقت سے پہلے ہی بتا دیں کہ یہ بندہ جیل میں 2 سال رہے گا, یہ بندہ جیل میں 5 سال رہنے والا ہے. عدت کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن کیا آپ وقت سے پہلے یہ جو ہے چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کو کورٹ, اس کو ایک جج کیا سزا سنانے والی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کورٹس اور یہ سارے ججز جو ہیں یہ حکومت کے ہی ہیں. یہ اپنے منہ سے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, ویسے تمہیں آلریڈی پتا ہے, بٹ دیٹ بینگ سیڈ جوڈیشری کی طرف سے ایک ریزسٹنس بھی موجود ہے. تو جی جہاں تک بات تھی کہ ایک بیانیہ پاکستان میں اس وقت عمران خان سے متعلق جو بن رہا ہے اور ان کے سپورٹر سے ریلیٹڈ بن رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ ملک میں جو ہے وہ بہتری نہیں چاہتے, آپ لوگ ملک میں معیشت کی بہتری نہیں چاہتے, آپ یہاں پر امن نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں جی یہاں پر خانہ جنگی ہو, ملک ٹوٹ جائے, برباد ہو جائے, اور صرف آپ لوگوں کی جو ہے نا یہاں پر اجارہ داری ہو. یہ اس وقت جی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے, اور اس کا ایک ایک ورکر اس وقت اگر کوئی ویڈیو بھی سن رہا ہے وہ آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کیا یہ حکومت اس وقت بیانیہ بنا رہی ہے. اس کی اگزامپل سب سے پہلی ایک یہ ہے کہ جی اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مائنورٹیز سے متعلق حکومت جو ہے کچھ کرنا چاہتی ہے کہ مائنورٹیز کا جو حق ہے وہ ان سے چھینا نہ جائے, ان کے لیے جو ہے وہ بہتری رہے, ان کے لیے معاملات پاکستان میں جو ہے وہ پرامن رہیں, اور حکومت اس سے متعلق اقدامات کرنا چاہتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک اتنی ایکسٹریمسٹ جماعت ہے اپیرنٹلی جو یہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. حکومت مائنورٹیز کو بیچاری پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی. ایک یہ بیانیہ ہے. دوسرا کہ جی جو ریلیجس ویجیلنٹیز, جس کا ایک انتہائی انفارچونیٹ ایونٹ ہم نے ریسنٹ سوات میں دیکھا ہے کہ ایک انوسنٹ بندے کے ساتھ کتنی جو ہے ہاربل حرکت کی گئی ہے, ورڈز نہیں ملتے آپ کس طرح سے اس چیز کو ڈسکرائب کریں. تو ایسے معاملات فیوچر میں نہ ہوں, بلیسفمی کے اس طریقے سے یہ معاملات فیوچر میں کسی بھی انسان کے اوپر, انوسنٹ بندے کے اوپر لگا کے عوام قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. اس ایکسٹریم موب مینٹالٹی کو روکنے کے لیے بھی حکومت اقدامات کرنا چاہتی ہے. بیچ میں پھر پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے, پھر عمران خان انتہائی ایکسٹریمسٹ غلط بندہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ بلاسفمی سے متعلق یہاں پر کوئی معاملات بہتر ہوں, وہ نہیں چاہتا مائنورٹیز یہاں پر سیف ہوں. اس کے بعد آپ کی معیشت آ جاتی ہے, اکانومی. آپ کے چائنا کے ساتھ ڈیل ہے, یو اے ای کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ. سعودیہ کی جو جب آپ کے وفد یہاں پاکستان میں موجود تھا تو پی ٹی آئی کے دین ممبر, اب تو نہیں ہیں, جو مروت صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ رجیم چینج میں سعودیہ کا بھی ہاتھ تھا. تو ایک اور نیریٹو بن گیا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کے اندر معیشت کی بہتری بھی نہیں چاہتی. وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے جو فارن افیئرز ہیں وہ بہتر ہوں, وہ نہیں چاہتی کہ باہر کے ملک سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے. حالانکہ جو آپ کے خود کے منسٹرز ہیں, آپ محسن نقوی کی اگزامپل لیں, آپ ان سارے بلکہ منسٹرز کی اگزامپل ہے, کوئی ایک منسٹر نہیں, وہ تمام لوگ اس وقت خود باہر پراپرٹیز خریدتے ہیں, وہ خود ملک سے باہر انویسٹ کرتے ہیں, ان کی اپنی فیملیز ملک سے باہر رہتی ہیں کیونکہ ان کو سیکیورٹی کی ان کی فکر ہے. لیکن عمران خان جو ہے نا وہ ریزن ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد جو ایک اور بیانیہ پاکستان میں یہ بڑا وہ ویسے فنی مجھے بہت لگتا ہے کہ کرکٹ
क्रिकेट भी इमरान खान रीज़न है कि बर्बाद हो गई है जी मुल्क के अंदर आपकी क्रिकेट, क्योंकि इमरान खान से पहले तो आप लोग हर साल बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे थे, T20 में आप लोगों ने झंडे गाड़ लिए थे, और इस तरीके से तो आपके मामला थे इमरान खान से पहले। इमरान खान ही तो है जिसने सारी चीज़ें ख़राब की हैं। बाबर आजम को उन्होंने कैप्टन बनाया, और उसके बाद जो टीम के अंदर पॉलिटिक्स है वो इमरान खान लाए। इंटीरियर मिनिस्टर और आपका PCB चेयरमैन एक सेम बंदा मोहसिन नकवी साहब है, वो भी इमरान खान नहीं किया होगा। तो इस वक्त ये एक चीज़ इमरान खान के खाते में डाल दी गई है, और उसके सामने ये ला के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं शाहिद अफरीदी को कि ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर शाहिद अफरीदी, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट गाय। मेरे कोई पर्सनल या फिर नज़रिए की कोई डिफरेंस एसेस में उनको कंसिडर नहीं करती, मेरे कोई उनसे जो है वो डिफरेंसेस नहीं है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, गुड क्रिकेटर, अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त क्रिकेट के मैदान में भी इमरान खान के सामने शाहिद अफरीदी को ला के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि इंसान की फितरत है जी, व्हाट यू सी यू लाइक, अगर वो चीज़ अच्छी लगती है आपको देखने में तो आपको पसंद आती है, तो अपीयरेंस मैटर्स। तो शाहिद अफरीदी की पिक्चर्स आप देखते हैं जी कि आप बताएं हैंडसम ज़्यादा कौन है, आप बताएं कि क्रिकेट के मैदान में ज़्यादा पॉपुलैरिटी कौन रखता है, कौन ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। एक बहुत ये बचकाना, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। सबसे पहले कि क्रिकेटर की बेस जो है आप लुक्स के ऊपर क्यों रखेंगे, पहली तो बात ये। दूसरी बात कि अगर आपने परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है तो काइंडली डोंट डू दैट, क्योंकि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था। अब वही वर्ल्ड कप मैं फिर से जो है वो दोहरा रही हूँ। आई नो हर वक्त जो है वो 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो PTI कहती रहती है कि हमने चलो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं सही की अपनी हुकूमत में, हमने कोई काम नहीं किया, चलो एटलीस्ट हमारे पास वर्ल्ड कप तो था 1992 का। तो आई एम नॉट रिपीटिंग हम उस सेंस में उसको रिपीट नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी के साथ अगर आप परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान के खाते में तो वर्ल्ड कप है, शाहिद अफरीदी के पास क्या है? सही, तो ये बातचीत, ये कंपैरिजन गलत है, बट वो कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर क्रिकेट का डाउनफॉल भी डाल दिया गया है। अब सबसे आखिरी, सबसे ज़रूरी है वो है जी आपके दहशतगर्दी, जो कि पाकिस्तान का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से मुल्क बना है तब से सिंस द इंसेप्शन ऑफ इट हम ये सुन रहे हैं कि जी मुल्क में दहशतगर्दी के मसाइल हैं। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है। मिलिट्री ऑपरेशन किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, नॉट द फर्स्ट वन, जो भी रिसेंटली सजेस्ट किया गया था ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम, लेकिन अभी उसको जो है वो ऑपरेशन कह दिया है कि ऑपरेशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने अपनी वो सारी चीज़ों से यूटर्न ले गई है। यूटर्न ऑफ द डेकेड है वो। इमरान खान को यूटर्न खान कहते थे, कमाल यूटर्न है ये। आज तक मिलिट्री के किसी भी ऑपरेशन से मुतल्लिक यूटर्न नहीं लिया गया। तो बहरहाल ये एक चीज़ होती है, लेकिन उसको भी इमरान खान और PTI के इस वक्त खाते में डाला जा रहा है कि ये लोग हैं जो दहशतगर्दी का खात्मा मुल्क के अंदर नहीं चाहते। इमरान खान के साथ आपको मुज़ाकरात करने पड़ते। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं चाह रहे थे। वो एक बिल्कुल लेजिट बात थी कि उनका कहना था कि बैठ के बात कर लें, हमें बता दें कि किस तरीके से मामलात होंगे, किस जगह पर होंगे, उसमें क्या पॉसिबल कैजुअलिटीज़ हम फेस कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड, कोई मुल्क, कोई आर्मी, कोई सिविलियन नहीं चाहता कि उसकी आर्मी का सोल्जर मरे या उसका कोई सिविलियन मरे। हमारी आर्मी नहीं चाहती कि अब सिविलियंस को कैजुअलिटीज़ आएँ। वो अब बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर आपको प्रोटेक्ट तो कर ही रही हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। उसी लिहाज से सिविलियंस भी नहीं चाहते कि आपकी आर्मी को बॉर्डर के ऊपर कोई दहशतगर्द मार जाए आके। तो ये एक चीज़ जो है ना, उसके ऊपर आप सेम पेज के ऊपर हैं, इसके ऊपर आपको डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट बीइंग सेड, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, और इमरान खान हु इज़ द बानी ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो उनका ये कहना था कि इस सारी चीज़ के ऊपर बात हो जाए, टेबल टॉक हो जाए कि जी किस तरीके से सारे मामला एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अगर लोग डिस्प्लेस होते हैं, सिविलियंस डिस्प्लेस होते हैं, तो उनके साथ क्या मामलात होते हैं, किस तरीके से जो है आपने सारी चीज़ को आगे लेकर चलना है। बट बिफोर एनीथिंग हैपन्स, इस सारे ऑपरेशन को जो है एक विजन का नाम दे दिया जाता है कि ये हमारे पिछले ही जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहे हैं उनको हमने थोड़ा सा और मुतहरिक कर देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कोई भी ऑफिशियल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। ये बात हो गई है। अब इस सारी चीज़ में चीज़ें एडअप होती जाएंगी। पहली जो चीज़ इसमें एडअप हुई है वो है जी कि अभी पेशावर में जो है चंद घंटों के दौरान 6 मुख्तलिफ वाक़यात में 5 बच्चों और 4 ख़वातीन समेत 16 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जबकि 7 अफराद ज़ख्मी। ये बहुत बड़ी खबर है जी। पर्सनल दुश्मनियों में, ज़ाती दुश्मनियों में ये कोई दहशतगर्दों के हमले की बात नहीं हो रही है। जो पहला वाक़या इसमें हो रहा है जी, चचाजाद भाइयों की तरफ से पैसे के लेन देन के मसले में वो घर के अंदर घुसे हैं और उन्होंने एक ही घर में घुस के 5 बच्चों और 4 ख़वातीन को कत्ल कर दिया।
اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے, اس میں ایک بندہ مر جاتا ہے, 2 زخمی ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے 6 واقعات, ٹوٹل 16 افراد چند گھنٹوں میں پشاور میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک آپریشن جو کہ ملٹری چاہ رہی تھی کہ ہو جائے, اس سے روک دیا گیا, اس کو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. دوسری جو بات ہے جو میں نے ابھی کی تھی کہ بلاسفمی لاز ہونے چاہیے, کس طریقے سے ریلیجس ویجیلنٹی بن جاتے ہیں لوگ, جھوٹا الزام لگا کے اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جو کوششیں, اور یہ موب مینٹالٹی, اس چیز سے بھی پاکستان تحریک انصاف روک رہی ہے. امریکہ نے جو ہے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے, اور انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے سارے معاملے کے اوپر. واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے مذہبی طور پر تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مذہبی آزادی, اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کا حق کا احترام کرنا چاہیے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں, ایسے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جن سے قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ ملے. میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی معاملات پر پاک امریکہ شراکت داری میں دہشت گردی کے خلاف بات چیت اور فنڈز کی فراہمی شامل ہے. No country should have to suffer such acts of terror. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism and ensure the safety and security of its citizens in a manner that promotes the rule of law and counterterrorism dialogue, including funding robust counterterrorism capacity building programs and supporting a series of U.S.-Pakistan military-to-military engagements. صحیح ہو گیا. تو یہ جی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور دیز آل تھنگز آر کنیکٹڈ. کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 بیسیکلی چیزیں ہیں جو عمران خان کی غلطی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہے, حکومت کا بیانیہ ہے یہ جو رانا ثناء اللہ اور حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان کو جتنی دیر بھی وہ جیل میں رکھ پائیں وہ رکھیں گے, جتنی دیر وہ جو ہے وہ میک شور کر سکیں کہ جی یہ بندہ فری نہ ہو سکے, انہوں نے وہ سارے کام کرنے ہیں. اور ان میں جو ہے مائنورٹیز سے ریلیٹڈ عمران خان روک رہا ہے کہ کچھ نہ کریں جی, مائنورٹیز کو سفر کرنے دیں. جو ریلیجس ویجیلنٹیز ہیں, جو لوگ بلاسفمی کا چارج لگا کے کسی کو بھی مار دیتے ہیں, اس کو بھی عمران خان نے روکا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ ہونے دیں ملک کے اندر اس طرح کے ہولناک قسم کے واقعات. نتھنگ میٹرز, ڈزنٹ میٹر. اس کے بعد جی اکانومی کو عمران خان سٹیبل نہیں ہونے دے رہا, کسی بھی فورن افیئر کو دوسرے ملکوں کے ساتھ جو آپ کے سفارتی تعلقات ہیں ان کو وہ صحیح نہیں ہونے دے رہا. چائنا کے ساتھ UAE, سعودی عربیہ, امریکہ, رشیا, ساروں کو بیچ میں لے لیں آپ. اور جی کرکٹ بھی عمران خان نے ڈاؤن فال کیا ہے, اور آخر میں جی آپریشن عزم استحکام, اس میں بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے رکاوٹ ڈال دی. تو اس وقت یہ چارجز ہیں 5, یہ عمران خان کے کھاتے میں ہیں. لیکن یہ وہی بات کہ کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے پشاور کے حالات دیکھیں, چند گھنٹوں میں کتنے میجر واقعات اب جو ہے وہ رپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. کہ آپ کو لگے گا کہ یار کر دینا چاہیے تھا, آپریشن ہونا چاہیے تھا, عوام کو نظر آئے, عوام ریئلائز کرے کہ کتنی ضرورت تھی ایک ملٹری آپریشن کی. اور وہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ جی ملٹری آپریشن کی سخت ضرورت ہے ملک میں, دہشت گردی کے واقعات ہیں. امریکہ آ گیا, امریکہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ ریلیجس ویجیلنٹیز کے اگینسٹ بھی معاملات کو اسٹریٹن آؤٹ کریں, ان کے ساتھ جو آپ کو جو ہے وہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے, پرامن کرنے کے لیے جو حکومت اقدامات کرنا چاہتی ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور صرف یہاں تک نہیں, امریکہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ جی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. چاہے وہ آپ کو جو ہے وہ مین پاور کی بات ہو یا پھر فنڈز کی بات ہو, امریکہ آپ کو فنڈ دے گا, آپ ملٹری آپریشن شروع کریں, یہ امریکہ کہہ رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن اس میں بیچ میں اس وقت رکاوٹ ڈال رہا ہے عمران خان, بیڈ گائے. پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت, یہ ہے بیانیہ حکومت کا. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ دیکھیں کیونکہ آپ سارے پاکستانی ہیں, آپ کو ملک کے اندر پٹھان, پنجابی اور بلوچی اور اس طرح کہہ کے آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے ریلیجیس سیکٹ بنانے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو اس پہ بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں. لیکن جب باہر سے دشمن آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کو صرف ایک ہی لینس سے دیکھتا ہے, وہ ہے جی پاکستانی. وہ نہیں دیکھتا ہے بلوچی پاکستانی ہے, یہ پٹھان پاکستانی ہے, یا پنجابی پاکستانی ہے, تو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. وہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرے گا. وہ جب آپ کو ٹارگیٹ کرے گا وہ ایز اے ہول کرے گا. پھر جب آپ سفر کریں گے اس ٹارگیٹنگ کی وجہ سے تو وہ بھی آپ ایز اے ہول ہی سفر کریں گے. تو ایک ملٹری آپریشن جس کی میں نے اپنے پچھلے ولاگس میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. کچھ ایسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ ملٹری آپریشن لانچ کریں, اس کے بعد آپ دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کریں ملک کے اندر سے. کون سا سویلین چاہتا ہے کہ وہ ایک غیر محفوظ ماحول میں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو یہ معاملات تو پوری عوام چاہتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے لیکن کہ کچھ اور ایشوز ہیں ان کو پہلے ڈیل کر لیں. اس پولرائزیشن کو آپ بڑھائیں گے, یہ بڑھے گی. پولرائزیشن جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, جب ڈویژن
ڈفرینس آف اوپینین کے اندر سے اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں اور آپ ایک دوسرے کے گربانوں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر بنگلہ دیش والے حالات ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں میں اگزامپل دے رہی کہ عمران خان نے مینشن کی تھی, نو وے, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ آج تک پنجابی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا. اب پنجابی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پختونوں کو آپ پنجاب میں ان کے بزنسز کا بائیک آؤٹ کریں, آپ ان کو یہاں سے نکال دیں, آپ ان کو اپنی پراپرٹی جو ہے وہ رینٹ پہ نہ دیں. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ ایک ملک کے اندر رہتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان ورسز پاکستان بن گیا ہے. تو آپ کی جو سوچ ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ کہہ رہا ہے فنڈ ملے گا اگر میں ملٹری آپریشن شروع کر دوں تو پیسہ آئے گا, جی لیٹس ڈو اٹ. آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی نو 76 سالوں سے یہی کیا ہے, پیسہ فوکس رہا ہے, لیکن ابھی ملک نہیں ہوگا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ کی اسٹیٹ ہی نہیں بچے گی تو فنڈ کہاں سے آئے گا؟ IMF کس کو دے گا یہ بتائیں. تو ابھی آپ کا فوکس, آپ سب کو کاپی پینسل پکڑ کے صرف یہ سوچنا چاہیے کہ جی کس طریقے سے ہم کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ نکال سکیں کہ عوام کسی ٹاپک کے اوپر تو سیم پیج پہ آئے, کسی طرح تو یہ سب لوگ ایک سیم پیج کے اوپر آئیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت کے ساتھ, جمہوری معاملات کے ساتھ. جب لوگ کویشچن کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جمہوریت ہی ہے. جب جمہوریت ہوگی تو لوگ کویشچن کریں گے. اگر آپ عوام کو کویشچن کرنے کا حق نہیں دیتے, اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے. تو اگر وہ ملٹری آپریشن ہو یا حکومت کا بجٹ ہو یا کسی بھی چیز کے اوپر کویشچن کریے, اس کا مطلب ایک جمہوری انوائرمنٹ موجود ہے. لیکن اس کے اندر آپ اس کو جب جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں, آپ اسے کرب کر رہے ہیں کانسٹنٹلی, آپ انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں جو لوگ کویشچن کر رہے ہیں, تو آپ ماحول مکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جی ملک کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے. اس وجہ سے پھر اکانومی نہیں چلتی, پھر اس وجہ سے کرکٹ نہیں چلتی, کیونکہ آپ کی وہی والی جو پور لیڈرشپ ہے وہ کرکٹ کے اندر بھی جاتی ہے. انہی وجوہات سے مائنورٹیز, جب ایک عام جو آپ مجھے بتائیں مائنورٹیز کو لوگ بولتے ہیں, یہاں پر مسلمان بندہ تھا جس کے ساتھ سوات میں ہوا ہے, وہ مائنورٹی نہیں تھا. تو مائنورٹیز کہاں کس کھاتے میں آتی ہیں جب یہاں پہ میجورٹی سیف نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یہ بلاسفیمی لا, اس کو آپ کس طرح کریں گے جب پورا ملک ہی ایکسٹریمسٹ ہے؟ ہر بندہ اس ملک کے اندر ایکسٹریمسٹ ہے, کون نہیں ہے؟ یہاں پر ریلیجیس ویجیلنٹیز کو چھوڑیں, یہاں پر پولیٹیکل ویجیلنٹیز بھی موجود ہیں, یہاں پر ملٹری ویجیلنٹیز بھی موجود ہیں. یہاں پہ ہر ایک ادارے کا اپنا ویجیلنٹی ہے جو اپنے نیریٹو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگلے کو مار دے, اگلے کو ایلیمنیٹ کر دے. ان کے پاس طریقہ یہ ہے, بندہ ہی ختم کر دو, آرگیومنٹ نہیں کرنا سول طریقے سے. تو یہ ریلیجیس ویجیلنٹیز کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت 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 امپورٹنٹ ایشو ہے. میں تو کہتی ہوں اس کو ابھی آپ جا کے کچھ کریں, ان لوگوں کو سزا دیں جس طرح کی اس لڑکے کی سوات میں, جس لڑکے کا آپ لوگوں نے ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے, اس کی فیملی جس طرح ڈیمانڈ کرتی ہے. میں تو کہتی ہوں آپ اسلامک لاز فالو کریں, اسی طریقے سے اس سارے موب کو جو ہے آپ پنش کریں بے شک. لیکن آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں کہ یہاں پر ویجیلنٹیز تو ہر ادارے کے اندر ہے, ہر ادارے کا اپنا اپنا ویجیلنٹی ہے, ہر ایک سیاسی پارٹی کا اپنا ویجیلنٹی ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہو. PMLN کے اپنے ویجیلنٹیز ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں, حکومت اوور آل اس کے بعد کرکٹ کے, اور کرکٹ میں جو بابر اعظم اور یعنی یہ کیپٹن اچھا ہے, یہ کیپٹن اچھا, اس میں الگ آپ کی جو ہے وہ ایک کلٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو مزاج سب کا ہے پاکستان کے اندر. آپ یہ سوچیں ہم نے اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, آپ لوگوں نے پاکستانی کیسے بننا ہے, یہ سب سے پہلے سوچیں. خیر مخصوص نشستوں کی جو سماعت ہے اس سے متعلق ایک کوئکلی اس کو اوور ویو اگر ہم کریں تو قاضی فائز عیسیٰ از ہیونگ اے ویری ہارڈ ٹائم, کیونکہ مخصوص نشستوں کے اوپر جب بات ہو رہی ہے اور وہ ہیریں گی اس چیز کی, یا تو ٹاپک ہی وہ ہے اسی کے اوپر بات ہوگی, تو بلے کا ذکر آ جاتا ہے بیچ میں کہ بلے کا سمبل لیا گیا تھا, کیا معاملات تھے. اب وہ بلے کا سمبل لیا کس نے تھا؟ وہ اس بندے نے لیا تھا جو اس ہیرنگ کے بینچ کو بھی لیڈ کر رہا ہے, وہ ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور وہ جی چاہتے ہیں کہ بلے کا ذکر ہو ہی نہ, بلکہ آج عطر من اللہ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کل کی ہیرنگ تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا عطر من اللہ صاحب کو کہ ایک بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے تو دوسرے بینچ کے سامنے اس ورڈکٹ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. کتنی ایک فنی بات ہے, کتنی ایک میرا خیال ہے کہ ایک الارمنگ سی بات ہے. حالانکہ اس طرح کا کوئی آئین یا اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی قانونی بات نہیں وہ کر رہے, وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ میں نے ایک ورڈکٹ دیا, چھوڑ دیں اس کو. کیسے چھوڑ دیں؟ یہ دو چیزیں ریلیٹڈ ہیں. 3 جو ججز ہیں وہ تو بالکل بھی اس چیز کو لیٹ گو نہیں کر رہے, وہ کانسٹنٹلی بیٹ کے سمبل کو اسکروٹنائز کرنا چاہتے ہیں. جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک اور اوبیسلی جی جسٹس عطر من اللہ صاحب, اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو اب مسائل آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے
اس کے اندر پرابلمس دیکھنے میں آتے ہیں, ان کی پور کچھ پرفارمنسز دیکھنے میں آتی ہیں. یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ عمران خان صرف لیگل ٹیم نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اوور آل لیڈرشپ کے اندر آپ کو کچھ ایسے مسائل نظر آتے رہتے ہیں آن آف, اور اس میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب تک اس پارٹی کا جو مین بندہ ہے جو لیڈ کرتا آیا اتنے سالوں سے, اس کو وہ جیل کے اندر ہے, تب تک آپ یہ پور پرفارمنسز دیکھتے رہیں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ, ریزرو سیٹس, بیٹ سمبل, یہ ایک نئی سٹوری بن گئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیوزڈے کو اس ہیئرنگ میں ہم نے سارے معاملے کو وائنڈ اپ کر دینا ہے, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ ہم ایڈکٹ نہیں لے سکتے. لیکن وہ جو ہے وہ نہیں کر پائے وائنڈ اپ. اب یہ چیز تھرسڈے تک ملتوی کر دی گئی ہے کہ دیکھتے ہیں جی اس دن کیا بنتا ہے. اور اس معاملے میں وہ جتنا چاہتے تھے کہ بیٹ سمبل نہ ذکر آئے اس کا, لیکن وہ ذکر ہو رہا ہے. مخصوص نشستیں وہ جتنا زیادہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہ ملیں, اس کے اوپر بالکل ہی ان کو اٹھا کے وہ باہر پھینک دیں, لیکن ان کو جو ہے تھوڑا سا ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑا ہے. بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس تھرسڈے کو. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.